رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کا آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بہار رمضان ایک بار پھر لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو، دیگر اذکار خیر کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے اور یہ عبادتیں، ریاضتیں اللہ پاک ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین کرام، آج پھر لیے حاضر ہے بہار رمضان، انشاءاللہ الرحمن بہت ساری گفتگو کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت آپ کو سناؤں۔ چنانچہ ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرہ و حین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ آئیے نیت کر لیجئے کہ ہم بھی نبی پاک کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج پھر ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ مہمان تشریف فرما ہے جن سے بہت ساری ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جنید برکاتی بھائی۔ جنید بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ہمارے بہت پیارے مہمان ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی احسان اتاری صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ حاجی صاحب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھی آنا قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ہمارے بہت ہی پیارے پیارے نعت خواں مسلم بھائی اور ہمارے نعیم بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پیارے پیارے کلام بھی سنائیں گے اور آپ کی جو فرمائش ہم تک پہنچی ہے انشاءاللہ ان کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ مسلم بھائی سے گزارش ایک کلام سنا دیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اور اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ مجھ کو قدموں سے کیا دور تو
مر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور میرے ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، کوئی اور ضیاء، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یقیناً یہ ناظرین حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ ہو، نبی پاک نہ سنبھالیں تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی رحمت ہی تو ہے، نبی پاک کا کرم ہی تو ہے کہ آج ہم صحیح سلامت چلتے ہیں، گناہوں کے اتنے بوجھ لے کر بھی اللہ پاک کی رحمت سے صحیح سلامت ہیں، ہمارے اجسام سلامت ہیں، ہماری آنکھیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے صحیح دیکھتی ہے، ہم صحیح سن پاتے ہیں، صحیح بول پاتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی رحمت ہے، اور نبی پاک کی رحمت اگر نہ ہوتی تو ہم صحیح بات ہے کہ مر جاتے، ہے نا۔ اللہ پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حقیقی عاشق بنائے، جیسا میرے آقا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بنائے۔ تو حقیقت میں حشر کے میدان میں بھی نبی پاک ہی کی رحمت ہوگی کہ جب بندہ پل صراط پر گزر رہا ہوگا تو وہاں پر بھی نبی پاک کام آئیں گے۔ اسی طرح جب میزان پر جو ہے لوگوں کے اعمال کا جب وزن کیا جا رہا ہوگا، گناہوں اور نیکیوں کا وزن کیا جا رہا ہوگا، اس وقت بھی نبی پاک ہمارے کرم فرمائیں گے۔ کبھی دیکھیں تو حوض کوثر پر میرے آقا کے جلوے ہوں گے، ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہوگی، اور بالخصوص پر الصراط پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوازشات ہوگی اس کے ایک اپنے کہنے ہیں، اس کے ایک اپنی بہاریں ہیں۔ اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی پل صراط سے ہی تعلق ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پل صراط۔ انشاءاللہ آج نیت ہے کہ پل صراط کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں کہ پل صراط کیا ہے، اور پل صراط پر جو ہے کس انداز سے لوگوں کا گزر ہوگا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پل صراط کے حوالے سے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، اور ہمارے بزرگوں کا اس حوالے سے کیا انداز ہوا کرتا تھا، اور کیا اس حوالے سے ان کا ذہن تھا، نظریہ تھا، اور پل صراط کی دہشت کے حوالے سے ان کے سامنے کیا چیزیں رہا کرتی تھی۔ انشاءاللہ الرحمن آج پل صراط کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کریں گے۔ اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شریک رہیں گے تو امید کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرمائے ہمارے حاجی احسان صاحب۔ میں سب سے پہلے بڑھوں گا بھائی صاحب کی طرف۔ بھائی صاحب کیا فرماتے ہیں پل صراط کے حوالے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام میں اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی بہت ہی اہم ٹاپک پر جو ہے وہ آج ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی تو یہ پل صراط یہ ایک مرحلہ ہے، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ابھی قرآن پاک میں بھی کیا فرمایا گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔
ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو معرکہ بدر و حدیبیہ میں حاضر تھے، انشاءاللہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا؟ ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، اللہ تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا؟ پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مریم کی آیت 71 میں 71 میں لفظ واردھا یعنی دوزخ سے گزرنے کے بارے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ خیال میں بات یہ تھی کہ قرآن کریم کے ان الفاظ میں واردھا کے معنی داخلھا یعنی دوزخ میں داخل ہونے کے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اسی کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس آیت سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اس آیت میں دشمنان اسلام سے خطاب ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ جی ہاں۔ نمبر 2 اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ البتہ جنت میں جانے والے مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سرد ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دنیا میں آگ سرد ہوئی تھی، اور ان کا یہ داخلہ عذاب پانے کے طور پر نہ ہوگا اور نہ ہی یہ وہاں خوف زدہ ہوں گے، بلکہ ان کا یہ داخلہ صرف اللہ پاک کے اس وعدے کی تصدیق کے لیے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 ہے علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب عام مخلوق سے ہے، یعنی اس خطاب میں نیک و بد تمام لوگ داخل ہیں، اور جہنم پر وارد ہونے سے نیک و بد تمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ جی ناظرین، واقعی کہ ایسا نازک مرحلہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے اس پر گزرنا ہوگا۔ یہ تو طے ہے کہ جو بھی نیک ہے یا بد ہے اس پل صراط سے گزرے گا، اور پل صراط کی کیفیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ پل صراط جو ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کیجئے کہ اس پل صراط پر گزرنا یعنی کتنا کٹھن ہے، کتنا مشکل ہے، اور کیسے آدمی گزرے گا۔ لیکن یقیناً یہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی۔ جب آپ نے پیچھے سنا بھی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے نا، تو ان کے لیے تو جہنم کی آگ بالکل سرد ہو جائے گی، اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ لیکن جو اللہ کے گنہگار بندے ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، اللہ کے انکار کرنے والے ہوں گے، ان کے تعلق سے ابھی انشاءاللہ مزید آپ سنیں گے کہ جو پل صراط پر گزرنے والے ہیں ان کے مختلف درجات ہوں گے، کس کس انداز سے گزریں گے، کوئی گرتے پڑتے جائے گا، کوئی صحیح سلامت جائے گا۔ وہ درجات کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ لیکن اگر آپ ساتھ میں دیکھتے چلے جائیں ہمارے بزرگوں کا انداز کیا تھا نا، جب پل صراط کی بات سنتے تھے، پل صراط کے معاملات سنتے تھے، تو ان کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے جنید بھائی بھی اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ ہمارے بزرگان دین کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ اللہ پاک سے ہم سب عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ پروردگار پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وسیلے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے صدقے وسیلے پل صراط پر عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزار دیں۔ علی بھائی، واقعی مطلب جو ہے یہ سب اللہ پاک کی رحمت سے ہی ممکن ہے، ورنہ جو ہے وہ حالات مطلب یوں کہیے کہ جو کتابوں میں جو باتیں لکھی ہے پل صراط کے متعلق کہ بس الامان والحفیظ، اور بزرگان دین جو واقعی نیک ہوتے تھے، جی جی، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کی احادیث مبارکہ جن کے سامنے ہوتی تھی، تقوی پرہیزگاری کے پیکر ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود آخرت کے معاملے میں ان کا غور و فکر اور بالخصوص پل صراط کا جب معاملہ جب ان کے سامنے آتا، کوئی گفتگو کرتا یا وہ دوران بیان جو ہے وہ بات آ جاتی، تو ایسی ان کی کیفیت ہو جایا کرتی تھی کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی۔ جیسے مشہور بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور نام ہے ماشاءاللہ، ناظرین نے بھی کئی مرتبہ ان کے تعلق سے سنا ہوگا۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تابعی بزرگ ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ کتنا مبارک دور انہوں نے پایا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے لوگوں کو واضح و نصیحت فرما رہے تھے ایک مرتبہ، تو لوگ کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو، یعنی کتنا مبارک دور انہوں نے پایا۔ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے، ہوتا ہے نا یہاں پہ آج کے بھی دور میں کبھی کوئی بزرگ آ جائے، کوئی مقتدر شخصیت آ جائے تو ان کے قریب آنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ دھکا وغیرہ دیتے، تو اس دور میں ایسا ہوا کہ جو ہے ان کے قریب آنے کے لیے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دھکا دینے لگے۔ تو آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، آج تم میرے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، اس دن جبکہ میدان قیامت کا آپ نے نقشہ کھینچا گویا کہ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب پرہیزگاروں کی مجلسیں قریب ہوگی اور گنہگاروں کی مجلسیں دور ہوگی۔ جب کم بوجھ والے یعنی نیکوں سے کہا جائے گا، اب پل صراط کا نقشہ آپ کی چلے، فرماتے ہیں کہ جب کم بوجھ والے یعنی جن پر بوجھ کم ہوگا گناہوں کا، یعنی وہ نیکوکار ہوں گے، تو جب نیک لوگ ان سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط کو عبور کر لو، پار کر لو، اور جو زیادہ بوجھ والے ہوں گے یعنی گناہوں کا بوجھ جن پر زیادہ ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گر جاؤ۔ یہ لوگوں کو آپ جو ہے تنبیہ کرتے ہوئے، یعنی کہ بات کیا ہو رہی ہے قریب آنے کی، لیکن دیکھیے کیسا فکر آخرت کی طرف لے کر گئے، میدان قیامت کی طرف لے کے گئے، پھر پل صراط کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی، اور اتنا ہی نہیں، یہ کہنے کے بعد جو ہے خود اپنے اوپر لیا۔ یعنی ہمارے اسلاف بزرگان دین کا ایک یہ انداز ہوتا تھا کہ نصیحت لوگوں کو کرتے تھے لیکن باتیں اپنے اوپر لیتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا اور اس کے بعد اپنے متعلق کہتے کہ میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط پار کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ کی ایک کیفیت بن گئی نا، یعنی یہ باتیں کرتے کرتے جو ہے آپ کی آواز بھرا گئی، آپ رونے لگے، اشک بار ہو گئے، اور اتنا روئے کہ علی بھائی یہاں تک کہ جو ہے کیفیت میں لکھا ہے کہ آپ پر گشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جی ہاں، بے ہوش ہو گئے آپ۔ اللہ اب جب یہ کیفیت آپ کی بنی تو جو آپ کے قریب تھے ان پر بھی ایک کیفیت طاری ہوئی، وہ لوگ بھی رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہوا، جب آپ کے ہوش بحال ہوئے تو آپ نے لوگوں کو روتا ہوا دیکھا، تو ان لوگوں سے روتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، تم کس لیے رو رہے ہو؟ تم کس لیے رو رہے ہو؟ کیا تم خوف جہنم سے رو رہے ہو؟ اور اس کے بعد آگے مزید فرمایا کہ سن لو، جو شخص جہنم کے خوف سے روتا ہے اللہ پاک اسے اس دن جہنم سے آزاد فرمائے گا جس دن مخلوق کو زنجیروں اور بیڑیوں سے کھینچا جا رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ واقعی علی بھائی جو ہے لوگوں کی تربیت بھی، لوگوں کو فکر آخرت بھی، اپنی خود احتسابی بھی، اور پھر گویا کہ لوگوں کو یوں کہیے کہ خوشخبری بھی کہ آج رو لو جہنم کا تذکرہ سن کر، پل صراط کو یاد کر کے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یعنی کہ مجھے ناظرین کو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ تابعی بزرگ ہے، کیسا مبارک دور پایا، کتنی مبارک شخصیت، اس کے باوجود اپنے متعلق کہہ رہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں کم بوجھ والوں کے ساتھ جو ہے پل صراط کو پار کر لوں گا یا زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جو ہے دوزخ میں گر جاؤں گا۔ تو جب تابعی بزرگ کا یہ عالم ہے، خوف خدا کا، فکر آخرت کا، تو علی بھائی ہم ماؤ شما کس گنتی میں؟ ہمیں تو زیادہ یعنی ہمارے پلے تو نیکیاں نہیں نا جی جنید بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں، یعنی وہ نیکوں کے سردار اللہ پاک نے ان کو اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا، تابعی، اور سبحان اللہ کئی صحابہ کرام کا جنہوں نے دور پایا، اور حضرت حسن بصری تو وہ شخصیت ہے نا جن کو فاروق اعظم نے اپنی گود میں لیا،
وہ عظیم شخصیت ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عظیم شخصیت ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ سے خرقہ خلافت بھی کیا پہنا بات ہے، یہ سبحان بھی جو ہے اللہ. لکھا ہے. یہاں تک جی. کہ لکھا ہے کہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بیٹے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا ہے. جی یعنی اتنی ساری انہوں نے برکتیں پائی ہیں. آپ خود بھی یقیناً جنتی ہیں، اللہ پاک نے ان کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی خوف آخرت، پل صراط کی دہشت کو یاد کر کے کس طرح رونے کا معاملہ، بے ہوش ہو گئے. ایک کاش ہمیں بھی نصیب ہو. اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ جناب رمضان میں 30 روزے کیا رکھ لیے، رمضان میں 1 مہینہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اور سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں. ناظرین یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ذرہ نواز ہے. وہ چاہے تو بندے کو چھوٹے سے بظاہر نظر آنے والی ایک نیکی کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. اور اگر وہ چاہے، میرا رب کریم وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ چاہے تو کسی ایک گناہ پر پکڑ فرما لے اور بندہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی آخرت ہی برباد ہو جائے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے. اور یہ سوچے تو صحیح کہ وہ پل صراط یعنی کتنا اس کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. یعنی کیسے آپ گزریں گے، ایک بار سوچے تو صحیح. یعنی بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز کوئی چیز ہوگی، اس کے اوپر چلنا، اللہ اکبر، اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے. اللہ کرے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کی ہے نا وہ تمنا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ہے نا. شعر پڑھ دیجیے نا، جبریل پر بچھائے تو. سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے اور ایک کاش کی تمنائیں ہمارے لیے بھی قبول ہو جائیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. ناظرین یقیناً پل صراط کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں سننا ہے مزید بھی انشاءاللہ، اور آگے بھی ہم کنٹینیو کریں گے. اس سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں اپنے کچھ سیگمنٹ کی طرف. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر کچھ پیارے پیارے سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں. جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کا ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے اس کا نام ہے کلام اعلیٰ حضرت. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سا سیگمنٹ میں شروع کیا ہے؟ جی ہاں، کلام اعلیٰ حضرت سیگمنٹ جو ہے اس میں ناظرین یہ کرنا ہے کہ ہم 2 ٹیم بنائیں گے. ایک ٹیم مکی ہمارے پاس ہوگی، دوسری ٹیم مدنی. ٹھیک ہے، ٹیم مکی جو ہے اس میں ہمارے جنید بھائی اور ہمارے نعیم بھائی رہیں گے انشاءاللہ، اور ٹیم مدنی میں ہمارے احسان بھائی اور ہمارے مسلم بھائی رہیں گے. اس میں ہوگا یہ کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو کلام ہیں، بہت سارے کلام ہیں، تو اس میں ایک ایک کلام پڑھنا ہے. ایک کلام ٹیم مکی پڑھے گی، ایک کلام ٹیم مدنی پڑھے گی. یعنی اس کا مطلب پہلا مصرع، مطلب ایک مصرع پہلے والا، یعنی اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے، مطلع پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون کتنے پڑھ پاتا ہے. جو آخر میں رک گیا تو دوسری ٹیم جو ہے وہ جیت جائے گی. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. جی سب سے پہلے ٹیم مکی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی ٹیم مدنی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ٹیم مدنی نے بھی شعر سنایا. جی اب ٹیم مکی کی باری پھر سے. فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی گائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے کیا بات ہے. جی ٹیم مدنی. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا. سبحان اللہ. جی ٹیم مکی. کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا. کیا بات ہے. ظاہر و پاس ادب رکھو، ہاں کیا کہنے. سبحان اللہ. ظاہر و پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہے تو ان کو ترس جانے دو. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیار ہو گئے. سبحان اللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. واہ بھائی واہ. ٹیم مکی. جنید بھائی بھی شامل ہو سکتے ہیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ.
زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے چل گئے ہیں، سبحان اللہ۔ تمہارے ذرے کے پرتوں سے تا رہا ہے فلک، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہوا، نعمتیں بانٹتا جس سمت شان گیا، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار گیا۔ گیا، واہ جی۔ لگتا ہے کہ جی ختم، نہیں نہیں ابھی تو جی، بہت جی۔ بہت باقی ہے جنید بھائی جی، ماشاء اللہ۔ وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار بہار پھرتے، واہ واہ سچی بات سکھاتے اے ہے، کیا سیدھی کہنے، راہ چلاتے یہ ہے۔ واہ بھائی واہ۔ ٹیم مکی، جی اچھا اس میں جو دعائیا کلام ہے، سلام ہے، منقبت ہے، سب شامل ہے نا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کیا بات، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ سلام، واہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول ہے اللہ ہے کی۔ ہے، سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہے نصیحتیں کیا جائیں بات ہے، سبحان کعبے اللہ۔ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لگتا ہے سلام پڑھ رہے ہیں آپ اختتام کی طرف میں، شاید ایسا ہوئی کیا؟ جی ٹیم مدنی، اللہ اللہ کچھ ٹائمر بھی ہونا چاہیے اس کا، کتنے سیکنڈ میں سنانا ہے؟ یہ تو بس اختیار ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کی، واہ سبحان اللہ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ وہ سوئے لال ہو چکا ہے، یہ ہو چکا اس ہے نا، پر بھی پینلٹی ہونی چاہیے، 3 مرتبہ انہوں نے ڈبل سے سنانے کی ہونا کوشش کی۔ چاہیے۔ چلیے آج آپ کے لیے آفر ہے جی، ٹیم مدنی لگتا ہے اب اینڈ، ٹیم مکی کے لیے اعلان کر دی جائے۔ ٹائم شروع کر دیں میرے خیال سے، کیوں؟ چلے میں 10 تک گنتی گنوں گا، اگر نہیں سنا پائے تو ٹیم مکی کو سنانا ہوگا، جی انشاءاللہ ورنہ تب جیت جائیں گے آپ، انشاءاللہ۔ ورنہ اگر یہ نہیں سنا پائے تو برابر ہے، ٹھیک ہے؟ چلے آپ سوچ لیجئے، 1 ناظرین، 2 3 4 تمہارا نام و مصیبت میں در 5 امام مولانا حسن صاحب کا، 6 7 8 9 پیش حق مزدہ شفاعت غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیری نثار ہے۔ چلے ماشاءاللہ سنا دیا۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں واہ بھائی وہ واہ، بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹیم مکی بڑھتی ہوئی، جی ٹیم مدنی، حاجی احسان صاحب سوچ میں پڑ گئے ہیں، کچھ تو سنا ہے، کیا سنا ہے؟ ماشاءاللہ، لگتا ہے ٹائمر شروع کر دینا چاہیے، جنید بھائی شروع کر دیں ٹائم؟ ویسے بھی وقت ہو رہا ہے شاید۔ اچھا چلیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اے شافع امم شہ ذی جاہ ہے اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ ماشاء اللہ، ٹیم مکی مقابلہ جیت چکی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ناظرین، بڑا ہی دلچسپ مقابلہ رہا، کہ یہ ظاہر ہے یہ مقابلہ کروانے کا ایک مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دوپہر کے وقت ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ایک روزے کی بھی حالت ہوتی ہے نا، ظاہر ہے، تو یہ کہ دلچسپی بھی آپ کی ماشاء اللہ رہے گی اس طریقے سے، اور ایک دوسرا یہ کہ الحمدللہ نعت پاک کا ذوق اس سے بڑھتا ہے نا، نبی پاک کے عشق میں ایک اضافہ ہوتا ہے۔ میں تو یہ آپ کو مشورہ دوں گا، گھر کے اندر بھی آپ اس طرح کا مقابلہ کروائیں گے انشاءاللہ، اس کی بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ تو اب دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہے اور بڑا پیارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ سب سے پہلے کرتے ہیں ٹیم مدنی سے، ٹھیک ہے؟ ٹیم مدنی کو ہم ایک لفظ دکھائیں گے اور وہ سمجھانا ہوگا ان کو اشارے میں، ٹیم مکی کو، اور ٹیم مکی بتائے گی انہوں نے کیا سمجھایا، ٹھیک ہے؟ ٹیم مدنی دیکھے گی اس کو، آئے صاحب دیکھ لیا؟ جی کہیں جا رہے ہیں، کچھ کیا ہے، سامان مدنی ہے، قافلہ۔ صحیح ہے، جی درست، ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے، واہ بھائی واہ، جنہیں تو پہنچ گئے۔
کیا بات ہے, بہت جلدی پہنچ گیا ماشاءاللہ. شعبہ ان کا. بھائی صاحب کو شعبہ بھی ماشاءاللہ, مدینہ مدینہ. چلیں اب آپ کو بھی دکھاتے ہیں, اب آپ کو اشارہ کر کے سمجھانا ہے, آسان سا ہوگا انشاءاللہ. پی مکی کے حصے میں کچھ آیا ہے. جی جی ناظرین آپ بھی دیکھیے, سوچیے. درس دینا, اس سے قریب, اس سے کچھ قریب پہنچے آپ. قریب ہے آپ. بیان, نہیں, یہ نیکی کی دعوت, فیضان سنت. تو یوں ماشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا, اور بڑی آسانی کے ساتھ دونوں ٹیموں نے الحمدللہ اپنے اپنے اشارے بتا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام کرنا قبول فرمائے. تو یہ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو سیگمنٹ کیے, بہت پیارے پیارے سیگمنٹ ہم نے شامل کیے ہیں, مزید بھی انشاءاللہ کریں گے. آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں, اور ہمارے کچھ ناظرین نے کچھ فرمائشیں بھی کی ہیں, ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ نعت سننا چاہتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالسبحان اطاری ہے. میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں. کچھ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ. واہ کیا بات ہے, مدینہ کی تو بات ہی کیا ہے, کیا بتایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کیا ہے. اللہ پاک مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. چلیں آپ کی اس فرمائش کو شامل کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا نعت خان سے 2-3 شعر سنا دیا کر. ماشاءاللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں, اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. میں اٹھ کے جاؤں, میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں, اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں, اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, پر زخم دل کی دوا مدینہ ہے. زخم دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں, اور دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے
فدا ہے دل فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مودع مدینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مدینہ طیبہ کی بات اب بازوں کا ہمیں حاضر نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان میں اللہ ہم سب کو نبی پاک کے دربار کی حاضری عطا فرمائے۔ رمضان مدینہ اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ کاش کہ ایسا ہو کہ مکے میں سحر گزرے اور شام مدینے میں ہے۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار 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 ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، روضہ رسول کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری ٹاپک کے اوپر۔ ٹاپک ہمارا آج کا پل صراط۔ بہت کچھ ہم نے سنا اور بزرگوں کا انداز اسی طریقے سے پل صراط پر گزرنے والوں کے حوالے سے آپ نے آیات کریمہ بھی سماعت کی، حدیث پاک بھی سنی اور یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ مزید چاہوں گا کہ اس کو مزید ہمارے حاجی صاحب کنٹینیو کریں۔ پل صراط کے حوالے سے ابھی ہمارے جنید بھائی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا۔ جی، یعنی پل صراط کا معاملہ نہایت ہی نازک معاملہ ہے، اللہ اللہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ اور اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ والے اس سے بہت زیادہ خوف زدہ رہا کرتے تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، پل صراط آسانی سے پار کر جائیں اس کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اس سے خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ یعنی وہ نیک بندے، ان کا یہ معاملہ اور ہمارا حال بے حال ہے، نہ کوئی عمل کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ ہستیاں، وہ بزرگ کہ جو یعنی یقیناً جنتی ہیں، ان کا خوف خدا ایسا ہے۔ آئیے ایسی ہی ایک بزرگ کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور خلافت میں بڑے بڑے تجدیدی کارنامے انجام دیے گئے، یعنی ان کو اسلام کا پہلا مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ نیک بزرگ شخصیت، خوف خدا والی شخصیت۔ جی ہاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کنیز نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتی ہوں کہ جہنم کو دہکایا گیا ہے، یعنی جہنم کو بھڑکایا گیا ہے اور اس کے اوپر پل صراط رکھ دیا گیا ہے۔ اتنے میں اموی خلفاء کو لایا گیا اور یعنی سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو حکم ہوا کہ پل صراط سے گزرو، مگر دیکھتے ہی دیکھتے دوزخ میں گر پڑا۔ یعنی وہ جیسے ہی پل صراط کی طرف گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوزخ میں گر پڑا۔ پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی دوزخ میں جا گرا، اور اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر گیا۔ ان سب کے بعد یا امیر المؤمنین آپ کو لایا گیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خوف خدا سے ایک زوردار چیخ ماری اور گر پڑے۔ کنیز نے پکار کر کہا، یا امیر المؤمنین سنیے تو صحیح، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل صراط کو پار کر لیا ہے۔ مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پل صراط کی دہشت سے بے ہوش ہو چکے تھے اور اسی عالم میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا خوف خدا دیکھیں آپ۔ غیر نبی کا خواب جو ہے وہ شریعت میں حجت نہیں رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوف خدا سے بے ہوش ہو گئے، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ ایسی آپ کی سچویشن، ایسی حالت تھی، ان کے اندر خوف خدا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ صرف خواب سن کر ہی پل صراط کی دہشت سے بے ہوش ہو گئے
واقعی پلسرات کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے. ہاں پلسرات یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے تیز تر اور جہنم کی پشت پر بنا ہوگا. ہر ایک کو اس پر سے گزرنا پڑے گا. ہاں ہمیں بھی اس پر سے گزرنا پڑے گا، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا پڑے گا. یہ بھی ہے کہ گناہگار کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، جہنمی آنکڑے پکڑ پکڑ کر گرا رہے ہوں گے. ایسا معاملہ ہوگا، جی ہاں ایسا معاملہ ہوگا کہ پلسرات کے متعلق حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15,000 سال کی راہ ہے. 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، اور 5,000 سال برابر کے. بڑا ہی نازک مرحلہ ہے، معاملہ ہے. ہاں اور ایک انہیں اللہ والے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ابو صراط کے بارے میں ذکر سن کر بے ہوش ہو گئے. حضرت حسن بصری کا ہم نے سنا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. اور ایک ہمارا معاملہ ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی ایسا اثاثہ ہے کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو. ہاں صراط سے نیک لوگ تو گزر جائیں گے، لیکن ہم اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پھنس گئے نا تو قسم خدا کی ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ پاک کرم فرمائے. ناظرین یقیناً ایک بڑا ہی تشویشناک یہ مرحلہ ہوگا، اور نہ جانے ہمارے لیے کیا ہوگا. ہم یقیناً دنیا کے اندر خوش ہیں اور اپنے اعمال پر اتراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی پہاڑ جیسی نیکیاں تصور کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بے خوف ہو چکے ہیں، اور اس زوم میں ہم گویا کہ جی رہے ہیں کہ جناب مجھے کیا ہو سکتا ہے اور میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. یقیناً کٹھن یہ مرحلے ہیں. ایک طرف اگر آپ دیکھیں میزان کا معاملہ، اللہ اکبر، وہاں نبی پاک نے کرم نہ فرمایا، خدا کی قسم پھنس جائیں گے. اگر ہمارے نیک اعمال کا جو پلڑا ہے اگر وہ بھاری نہ ہوا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کدھر جائیں گے؟ اگر خدا نخواستہ رب سلیم کی صدائیں لگانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط پر آ کر اگر ہمیں نہ سنبھالا، ان کی دعائیں اگر وہاں پر ہمارے لیے نہ ہوئی، میرے پیارے اسلامی، ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا رب سے ڈرنا چاہیے. جو بھی اعمال کریں رب سے ڈرتے ہوئے کریں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں، اے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پل سے آسانی کے ساتھ اتار دینا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا صدقہ مل گیا تبھی ہم اس مرحلے کو پار کر سکیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے غم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے غم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. حاصل و حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن
دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، اور لوگ وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف خرمن عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوسرات کے قریب آ کر رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار۔ کبھی میزان پر آ کر اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت فرما رہے ہوں گے، ان کے اعمال کا پلڑا بھاری کر رہے ہوں گے۔ ہاں، ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہماری شفاعت کیجیے گا۔ ناظرین، یقیناً بڑا ہی ایک پرخطر معاملہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دے، نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو گئی انشاءاللہ، سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ کیا پل صراط کا معاملہ، کیا جناب والا یہ میزان کا معاملہ، کیا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا معاملہ، کیا قیامت کی گرمی، کیا قیامت کی ہولناکی، نبی پاک نے کرم فرما دیا، نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو گئی انشاءاللہ، اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے آج انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس گفتگو قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ اب آخر میں بڑھتا ہوں ہمارے جنید بھائی کی طرف، اور شروع میں ہم نے گفتگو بھی کی جنید بھائی کے پل صراط سے جو گزرنے والے ہوں گے، مختلف انداز ان کی کتابوں کے اندر لکھے گئے، میں چاہوں گا اس کو اگر آپ بیان کریں پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پل صراط کے متعلق جو ہے واقعی گزرنے والوں کی الگ الگ کیفیات جو ہے وہ بیان کی گئی کتابوں میں۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہار شریعت میں اس کا بڑا پیارا منفرد انداز سے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ واقعی کیفیت کیسی ہوگی، یعنی کہ غور کریں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کندا، سبحان اللہ، کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا۔ بعض تیز ہوا کی طرح، تیز ہوا آتی ہے بس آئی اور نکل گئی، اس طریقے سے۔ بعض ایسے جیسے پرندہ اڑتے ہوئے نظر آتا ہے اور یوں غائب ہو جاتا ہے۔ بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اس طریقے سے وہ دوڑتے ہوئے پل صراط کو پار کر لیں گے۔ اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، آدمی کی دوڑ کے حساب سے وہ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے پل صراط کو پار کریں گے، اور کوئی چیونٹی کی چال چلے گا، یعنی چیونٹی جس طریقے سے بالکل معمولی انداز سے چلتی ہے، بالکل رک رک کر اس طریقے سے جو ہے وہ پل صراط کو پار کرے گا، الامان والا حفیظ۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اب اللہ پاک ہی بہتر جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، یہ لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے
اور یہ ہلاک ہو. اللہ یعنی یہ کیفیت بیان کی گئی کہ جو ہے وہ تیزی سے گزرنے والوں کی بھی کیفیت کہ جیسے بجلی چمکی، اور بعض جو ہے وہ چونٹی کی مثل، اور بعض زخمی ہو کر پار کریں گے، اور بعض جو ہے وہ گرا دیے جائیں. حسب اعمال یہ سلسلہ ہوگا. اب اللہ رحم فرمائے ہمارے اعمال. یقیناً کیا ناظرین میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اتنی نیکیاں ہمارے پاس ہیں کہ رب کی اتنی عبادت ہم نے کی ہے، اتنے اعمال اچھے ہم نے کیے ہیں کہ ہم جناب وہ بالکل بجلی کی طرح گزر جائیں، گھوڑے کی طرح گزر جائیں، انسانوں کی رفتار گزر جائیں، یا ہوا کی طرح گزر جائیں. کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ اگر ایک بار غور کریں گے نا، یقین مانیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو اعمال ہے ہی نہیں. یعنی سچی بات تو ناظرین یہ ہے کہ اگر اعمال کیے بھی ہیں نا تو اس کے اندر بھی ریاکاری کر کے گناہ کی نظر کر دیا. ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس لیے کہ لوگ روزے دار کہیں. ماہ رمضان کے تراویح پڑھی تو اس لیے کہ بھائی جناب یہ تو تراویح پڑھنے والا ہے، جناب ماہ رمضان میں 3 قرآن پاک پڑھے. نیت یہ تھی کہ جناب لوگ کہیں کہ واہ یہ تو اتنا قرآن پاک پڑھنے والا ہے، 3 قرآن پاک پڑھے اس نے، 4 قرآن پاک پڑھے. تو ہمارا تو حال یہ ہے. اب مجھے بھی اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کاش کہ اللہ پاک ہمیں بجلی کی طرح گزرنے والوں میں، اللہ پاک ہمیں ہوا کی طرح گزرنے والوں میں کر دے. اور ایک کاش کہ نبی پاک کی جو دعا ہے رب سلم امتی وہ ہمارے کام آ جائے، اور نبی پاک کی شفاعت سے، نبی پاک کی دعا سے ہم بجلی کسی رفتار کے ساتھ اللہ کرے کہ گزرنے میں کامیاب ہو جائیں. جتنے ہم ائمہ کرام کے، اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے واقعات پڑھ رہے، سب گویا کہ جو ہے وہ پل صراط کی وحشت میں مبتلا نظر آ رہے. اسی طرح امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین، مفتی اسلام، 1000 سے زیادہ ناظرین کتاب امت کو عطا کی، اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے مفتی اسلام، لیکن جو ہے وہ قیامت کا اور پل صراط کا خوف دیکھیے کہ اپنے اشعار میں عرض کرتے ہیں، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط سے آسانی کے ساتھ ہم سب کو گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین بہت ساری ہم نے گفتگو کی پل صراط کے حوالے سے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری معلومات بھی اس حوالے سے حاصل ہوئی ہوگی. دعا بھی کرتے رہا کریں. ماہ رمضان میں تو یقیناً دعائیں ویسے ہی قبول ہوتی ہیں. افطار کے وقت جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو مجھ گنہگار کے لیے بھی، ہم سب کے لیے جتنے یہاں حاضرین ہیں سب کے لیے آپ افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ پاک ماہ رمضان کے صدقے، سحری افطاری کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اب تو ماہ رمضان بھی یقیناً بہت کم ایام اس کے رہ گئے ہیں. جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، جتنا ہو سکے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ماہ رمضان میں تو ویسے ہی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے کہ اتنی ہم تیز رفتار کے ساتھ اللہ نے چاہا تو پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے لیے کچھ نیا کچھ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے گا. اللہ پاک ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، دیگر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم
رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے.